اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہاں سے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے۔ فرمایا اوزینا، اجازت ہو گئی، للذین، ان لوگوں کو، یقاتلون، جن سے قتال کیا جاتا ہے، جن پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے، انہیں اب اجازت ہے، بانہم ظلموا، کیونکہ ان پر بڑا ظلم ہو چکا، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور یقیناً اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے۔ یعنی اب جہاد کے لیے نکلو، اللہ کی نصرت کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ مظلوم ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا تھا۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، کوئی اور جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ یہ انہوں نے جرم بنا دیا تھا مخالفوں نے، اور اس بنیاد پر انہیں گھر سے نکال دیا گیا، ان کے گھروں سے، ان کے علاقوں سے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعدهم ببعض، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے، یعنی ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، تو خانقاہیں اور کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں سب گرا دی جاتی، سب مسمار کر دی جاتی۔ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی مدد کریں گے، یعنی جو دین کی، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی حق، اللہ کی خاطر لڑتے ہیں، حق کی خاطر لڑتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، تو اللہ تو نصرت کرے گا، کیونکہ ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ کی نصرت والا جیتے گا، کیونکہ اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، عزیز، بڑے اقتدار والا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں، ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخش دیں، اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم کریں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام امور کا انجام تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، تو ان سے پہلے بھی بڑی قومیں جھٹلا چکی ہیں، قوم نوح، جیسے قوم نوح ہے، وعاد وثمود، اور عاد قوم ہے، وثمود، اور سمود ہیں، یہ قوموں کے نام ہیں، عاد، سمود، جیسے انہوں نے جھٹلایا تھا۔ تو اگر یہ مکہ والے بھی جھٹلا دیں تو کون سا کوئی نیا کام کریں گے؟ ان کی سزا بھی ذہن میں رکھیں، اور پھر اپنے کاموں کا جائزہ لیں۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی ایسے کیا تھا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وکذب موسیٰ، اور حضرت موسیٰ کو بھی تو جھٹلایا گیا تھا۔ فاملیت للکافرین، چنانچہ فاملیت، میں نے ڈھیل دی، للکافرین، کافروں کو، ثم اخذتهم، پھر انہیں پکڑا، فکیف کان نکیر، تو اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی۔ فکأی من قریۃ، غرض کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، وہی ظالمۃ، اس حالت میں کہ وہ ظلم پہ تھیں، وہ ظالم تھیں، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اب نتیجہ کیا ہے کہ وہ چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، وبئر معطلہ، اور کتنے کنویں ہیں جو اب بیکار پڑے ہوئے ہیں، وقصر مشید، اور کتنے بنے ہوئے مضبوط محل ہیں جو کھنڈر بن چکے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل کر دیکھا نہیں ہے، زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں؟ فتکون لہم قلوب، اور ہوتے جب زمین میں پھر رہے ہوتے تو ان کے دل ہوتے،
یعقلون بہا جس سے یہ سمجھ حاصل کرتے، او آذان یسمعون بہا یا ایسے کان حاصل ہوتے انہیں جن سے وہ سن سکتے، حق کی آواز ان کے کانوں میں جاتی سمجھتے نہیں ہے۔ فإنها لا تعمى الأبصار، یاد رکھو حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمى القلوب، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں، التی فی الصدور جو سینوں کے اندر ہے، یعنی جو سمجھ نہیں آتی انسان کو تو وہ اندھے آنکھوں کا نہیں ہوتا، وہ دل کا اندھا ہوتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں، آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی عذاب لے آئیے، مذاق سمجھ رہے ہیں اصل میں، تو انہیں بتا دیجئے وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے، یعنی یہ حالت یہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن کألف سنۃ مما تعدون، جس طرح تم گنتے ہو، جو تمہاری گنتی ہے اس کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے، یعنی رب کے نزدیک 1000 برس کی طرح ہے، اس حساب سے جو گنتی تم کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، جنہیں میں نے مہلت دی، ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، لیکن وہ تھیں گناہ گار، ظلم کرنے والی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کی پکڑ کی، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا سب کو آخر کار۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبر کرنے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو، فی آیاتنا، سعوا فی آیاتنا معاجزینا، جنہوں نے ہماری آیات کو عاجز کرنے کی خاطر، نیچا دکھانے کی خاطر تگ و دو کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہی جہنم والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور اے پیغمبر، من قبلک تم سے پہلے، وما ارسلنا ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو، نہیں بھیجا من رسول کسی رسول کو، ولا نبی یا نبی کو، الا اذا تمنا، تو اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، مگر یہ کہ جب اس نے خود کو خیال باندھا، القى الشیطان فی امنیتی، تو شیطان نے اس کے خیال میں خلل اندازی کی، فینسخ اللہ، تو اللہ منسوخ کر دیتا ہے، ما یلقی الشیطان، اسے جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ تو یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے مخالفین جو آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے معاملات میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلی انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا کہ جب وہ لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے تو شیطان کافروں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے، جس کی بنا پر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ الزام، یہ شبہات جو تھے وہ بے بنیاد ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اثر مخلص مسلمانوں میں باقی، ان کے دلوں پر اس کا اثر باقی نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ، تو یہ شیطان نے جو رکاوٹ ڈالی ہے وہ اس لیے ڈالی ہے تاکہ فتنۃ، تاکہ اسے فتنہ بنا دے،
للذین فی قلوبہم، ان کے لوگوں کے دلوں میں، فی قلوبہم مرض، تو یہ فتنے کا اثر کس پہ پڑے گا؟ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے پر جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، منافقت ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یقیناً ظالم لوگ تو مخالفت اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اللہ تعالیٰ، اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا، وَلِيَعْلَمَ، تاکہ وہ علم عطا ہو، جان لیں، الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وہ لوگ جو علم دیے گئے، انہ الحق، کہ یہ برحق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، تو وہ اس پر ایمان لے آئے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے تو لہٰذا وہ اس پر ایمان لے آئے، فتخبت لہ قلوبہم، اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ تو اس کلام خداوندی قرآن کے بارے میں شک میں ہی پڑے رہیں گے، شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس اچانک آئے گی، اچانک ان پر قیامت آ دھمکے گی، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا ایک بانجھ دن کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا۔ بانجھ دن سے مراد ہے ایسا دن جس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوگا۔ الملک یومئذ للہ، یہ وہ دن ہوگا کہ اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، یحکم بینہم، وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں کی جنت کے باغات میں ہوں گے، نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔